ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ اب ثواب نذر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی سن لیجئے کہ پڑھتے وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے وقت ثواب نذر کرنے کی دل میں نیت کر لے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اب نیت کر لیں کہ یہ جو درود شریف پڑھ رہا ہوں یہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، یا بعد میں کہہ لے، یعنی پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لیں، یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ یعنی چھوٹا سا پتھر بادشاہ کو بھی آ کر لگا، تو اس نے خدام کو دوڑایا کہ ذرا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو، یہ کون ہے؟ چنانچہ خدام گئے اور ایک گنوار کو پکڑ کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے سے گزر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی، سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ کر نکلا تو پھل توڑنے کے لیے میں یہ پتھر مار رہا تھا،
بادشاہ نے کہا کہ تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو بادشاہ بولا یہ پتھر نہیں ہے، یہ انمول ہیرے، ڈائمنڈ نہیں ہے، جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے، تمہارا لاس ہو گیا یہ۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر افسوس اب کا کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں نا، ٹائم جو ہے، یہ بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو اس آیت کے تحت خزانہ العرفان تفسیر میں لکھا ہے کہ اور کیا تمہیں آخرت کے لیے جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ کہ تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو موت اور زندگی، اس کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو ان دو آیات اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے۔ اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی، انما نعد لهم عدا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ جو حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے،
ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. تو یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام میں ایسے کئی مناظر ہم دیکھتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو واقعی ایسے منظر یاد آتے، مطلب کلپس جو عبرت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. تو کئی ایسے انداز ہیں کہ واقعی یہ جو پہلے شعر سنتے نا کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کھڑا ہوا ہے دھاڑ کر کے گرا، انتقال ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتا نا، ہم کہتے ہیں یار بس اس جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، مدینے جاؤں گا نا تو داڑھی رکھ کر آؤں گا، شادی ہو جائے گی تو بس پھر یہ کر لوں گا. یہ ایک عموماً ہمارا ایک دن کو منانے کے لیے ایک ذہن ہوتا ہے. تو بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تو پتہ ہی نہیں مریں گے کب، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کب ہمارا انتقال ہو جائے. تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بس ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. بلکہ بزرگوں نے تو اس سے بڑھ کر بات کہی ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ حضور زندگی کیا ہے؟ فرمائے 3 سانس ہیں. پوچھا زندگی کیا ہے؟ فرمایا 3 سانس ہیں. ایک سانس وہ جو لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتے. ایک سانس وہ جو لوگے، اس کا پتہ نہیں لوگے کہ نہیں. ایک سانس وہ جو ہے وہ جو لے رہے ہو، بس جو لے رہے ہو نا، یہی زندگی ہے. یہ سانس لیا اب یہ نکلا پتہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جب موت ہوتی ہے نا تو جو سانس وہ لیتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے، یہ موت ہو گئی. اب یہ سانس جو لے رہے یہ نکلے گا نہیں نکلے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہی 3 سانس ہیں. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نوٹ کمانے کی مشین بنے، نوٹ کما رہے چلے بھائی قبر میں کتنا لے کے جائیں گے؟ تو جواب ملتا ہے قبر میں کیسے لے جائیں گے، کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی ہے. کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی ہے، لے کیا جائیں گے؟ تو زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر. ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آخر نادان
عاقل و نادان آخر موت ہے۔ تو اپنے وقت پر غور کریں، اپنے وقت پر غور کریں کہ فضولیات میں اگر برباد ہو رہا ہے، روتا ہے، بیٹھے ہیں گھنٹوں سوشل میڈیا کو لے کر، موبائل کو لے کر۔ کسی نے کہا کہ دن میں کتنی مرتبہ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اتنی مرتبہ نے قرآن کھول کر دیکھا ہے؟ تو انسان بڑا نادان ہے، بڑا نادان ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان اچانک موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب قبر میں اس پہ کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، البتہ خود اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا یار یہ مر گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو سوچا تھا اتنی زندگی ملے گی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ پڑھائی تھی، یہ جاب تھی، یہ بنگلہ تھا، یہ گاڑی تھی، لیکن سب دھرے کے دھرا رہ گیا، اور ہمیں اٹھا کر اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کی طرف مصروف ہو جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رات بھلے چنگے سونے کے باوجود صبح اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء آیت نمبر کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ کنز ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر۔ 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے۔ فالتو وقت گزارنا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس پر غور کریں گے تو نا یہ نصیب ہوگا کہ میرا وقت واقعی ضائع ہوتا ہے بھی کہ نہیں، ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ only busy peoples have a time، only busy people، جو مصروف لوگ ہوتے ہیں نا انہی کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہم اگرچہ اپنے من کو مناتے کہ جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بہت ٹائم ہے، اپنے وقت پر غور کریں کہ یہ وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا، فضول لغویات میں، فضول گفتگو میں، فضول باتوں میں ہمارا وقت گزر تو نہیں رہا۔ تو واقعی اگر ذرا سا غور کریں اور سوچیں تو کئی ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے معاملات میں یہ ضائع کر رہے ہوتے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری تربیت فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے۔ تو ہمارے اسلاف و بزرگان دین وقت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم، پہلے لکڑی کے قلم استعمال ہوتے تھے، تو قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے ہوئے، یعنی اس کی نوک بناتے، یعنی نوک تراشتے ہوئے، اگرچہ دینی تحریر کے لیے یہ بھی ثواب کا کام ہے، مگر اس وقت بھی آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت بھی صرف قط لگانے میں خرچ نہ ہو۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ وقت کی اہمیت میں اس بات کا اندازہ لگائیں
کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ کے اندر جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں. اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں گے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ سبحان اللہ. الحمدللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا کہ جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے کہ اگر ان بیان کردہ چاروں کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو ایک، اور چاروں کہہ لیں تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے. اب ذرا غور فرمائیں، غور فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. تو اے کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب ہم کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا کوئی کام کاج کر رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس کا تذکرہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا. امیر ارزم فرمایا کاؤنٹر رکھیں اپنی جیب میں. اور میں نے جب خریدا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تو بہت سستا ہے یار. جتنے کا ایک کپ چائے پیتے اتنے کا مل جائے گا آپ کو. یہ تو بہت آسان ہے، جیب میں رکھ کے چلتے چلتے اس کو دبا دے جائے اور درود شریف پڑھتے جائیں. الحمدللہ. تو یہاں جو لیٹے لیٹے پڑھنے کا بیان ہوا، تو جب بھی لیٹے لیٹے کوئی ورد کریں، ذکر و اذکار کریں تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے. تو کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں. اگر یہ بات فضول محسوس ہو تو بولنے کے بجائے درود شریف پڑھنا یا اللہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے تاکہ ڈھیروں ثواب ہاتھ آئے. یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جنت میں درخت لگوانے کی سعادت مل جایا کرے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو اگر بولنے کے بجائے خاموش رہنے کو دل کرے، اب کیا کرنا ہے یہ بھی سن لیجئے. تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورت ہے. کس طرح؟ وہ یہ کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کے بجائے یاد خداوندی میں، یہ یاد شاہ مدینہ میں گم ہو جائے، علم دین میں تفکر شروع کر دے، موت کے جھٹکوں، قبر کی تنہائیوں، اس کی وحشتوں، محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے. تو اس طرح بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ
عبادت میں شمار ہوگا. چنانچہ جامع صغیر میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یار نیند نہیں آتی مجھے بھائی، ہے نا بڑا مشہور ہے، یار نیند نہیں آتی مجھے. ٹھیک ہے، نیند نہیں آتی تو آپ بھی تو کیوں اتنے زیادہ سوچو بچار میں چلے جاتے ہیں. بلکہ سوچ کا تو ایسا عالم ہے کہ کتاب ہے ہرس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے میں، تو اس میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں نا، جیب میں ایک کوڑی نہیں ہوتی، پلاننگ کروڑوں روپے کی ہے، سائیکل چلانا آتی نہیں ہے، جہاز اڑا رہے خواب میں، ایسا ہمارا حال ہے. تو کہتے ہیں کہ شیخ چلی یہ مزدوری کے لیے گھر سے نکلا. اب یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو دن میں خواب دیکھتا تھا، جاگتے میں خواب دیکھتا تھا. چنانچہ یہ پہنچا بھائی مزدوری کی جگہ پر، اب انتظار کرنے لگا، بیٹھا ہوا ہے کہ مزدوری مل جائے مزدوری مل جائے. ایک شخص آیا، کہنے لگا بھائی یہ میرے انڈوں کا ٹوکرا ہے، تو کیا اسے فلاں مقام پر پہنچا دو گے؟ میں تمہیں ایک انڈا دوں گا اس کی اجرت میں. شیخ چلی گا ٹھیک ہے. اب ٹوکرا رکھا اس نے سر پہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، خیالوں کی دنیا میں پہنچ گیا. حالانکہ چلتے ہوئے بڑا دھیان رکھنا چاہیے، اور خاص کر وہ بھی انڈوں کا ٹوکرا لے کے جب چلے آدمی. اب خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. سوچنے لگا یار یہ جب مجھے انڈا ملے گا نا، میں ایسا کروں گا کہ اس انڈے کو جو پڑوسی کی جو مرغی ہے نا اس کے نیچے رکھوں گا، تو اس میں سے نکلے گا چوزا، میں اس چوزے کو پالوں گا. پھر جب وہ چوزا بڑا ہو کے مرغی بن جائے گا تو انڈے دے گی، اس انڈوں سے بھی چوزے نکلیں گے. میں یوں پالتا رہوں گا مرغیاں. ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی. پھر میں بکری خریدوں گا، پھر میں بکری پالوں گا. بکری جب بڑی ہوگی تو وہ بھی بچے دے گی، میرے ساتھ پاس بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں گائے خریدوں گا، پھر وہ گائے بڑی ہوگی، ذرا گائے بچے دے گی، میرے ساتھ بہت ساری گائیں ہو جائیں گی. میں پولٹری فارم بناؤں، بہت بڑا مالدار بنگلہ بناؤں گا، سیٹ بناؤں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر میں شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے. جو میرے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو وہ گھومتے اچھلتے کودتے آئیں گے میرے پاس کہ ابو ہمیں پیسے دو. تو میں ان کو کہوں گا جاؤ یہاں سے. اب جیسے ہی کہا نا جاؤ یہاں سے، وہ ٹوکرا ہی دھاڑ کر کے گر پڑا. وہ شخص آیا کہ اے میرا ٹوکرا گرا دیا، کہ میرا انڈا، کہ جا یہاں سے. وہ ایک انڈا بھی گیا، ٹوکرا بھی گیا اس کا. تو ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے. سائیکل چلانا آتی نہیں ہے، جہاز اڑا رہے. پیسہ ایک جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کھانا کھایا نہیں، اسی بھوک کے عالم میں سو گئے، اور جناب وہ پتہ نہیں کون کون سے ریسٹورنٹ میں گھوم رہے ہیں، کون کون سے ملک کی سیر کر رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے. آدمی سوئے بھی تو ایسا سوئے نا جیسے مدنی چینل والے سلاتے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے. یہی ہونا کہ خواب میں کبھی عمرہ کر رہے ہوں، کبھی مکے میں ہوں، کبھی مدینے میں ہوں، کبھی بغداد میں ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہو ایسا، اپنے بارے میں سوچے یار زندگی گزر گئی، کچھ سیکھا ہی نہیں یار. لوگ ہمیں پڑھا لکھا کہتے ہیں، مگر یار ہمیں تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے، یہ کیسے پڑھے لکھے یار؟ قرآن ہی نہیں آتا ہے، دین کی بات ہی نہیں آتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں. نماز کے فرائض نہیں پتہ، شرائط نہیں پتہ. اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا. یہ بلاتے ہیں، اب تو یہاں تک کہہ دیا بھائی آن لائن پڑھ لو یار، آن لائن پڑھ لو بھائی، فون پہ پڑھ لو ہم سے، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سوری، اونلی بزی پیپلز ہیو اے ٹائم. پڑھو، مصروف لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. کلبوں میں کون جاتے ہیں بھائی؟ یہ سوئمنگ پول کون جاتے ہیں؟ لانگ ڈرائیو پر کون جاتے ہیں؟
بڑے بڑے مہنگے ریسٹورنٹ میں کون لوگ رہتے ہیں بھائی؟ کون جاتے ہیں؟ بھلے نا چائے پینے جاتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. تو ٹائم ہے، اس ٹائم کی قدر کیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے. یہ گھڑی چلتی ہے، ہم کہہ رہے یار گھڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم بہت سیانے، ہم بہت سمجھدار بنتے ہیں، لیکن سمجھدار کون ہوتا ہے؟ کسی نے کہا، ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں مدنی چینل پہ ایک بڑا پیارا کلپ چلا. کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے، یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے. احمق ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے. سیانہ ہے نا؟ جیسی گاڑی سے پہلے جاتا ہے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے. سردیاں آنے سے قبل گرم لباس کا بندوبست کر لیتا ہے. رات کو گھر آنے سے پہلے صبح ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے. افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کر لیتا ہے. بارش میں نکلنے سے قبل چھتری لے لیتا ہے. لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کی ہوا، تیل، پانی، پیٹرول چیک کر لیتا ہے. اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے. مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا. کہتا ہے دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھی جائے گی میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. ایک صحت، دوسری فراغت. تو واقعی صحت کی قدر بیمار کر سکتا ہے. وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے. فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے. اپنے آپ کو دین کا خدمتگار بنائیے. دین سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے. دعوت اسلامی یہی پیغام دیتی ہے نا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے. کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، آپ اداروں میں کام کرتے ہیں، دفاتر میں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، اپنے آپ کو دین کا خدمتگار بنائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیے، مسلمانوں کو سکھائیے. ان غفلتوں سے ان کو بیدار کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ میں بھی کاش دین کا خدمتگار بن جاؤں. علم سیکھیے. ترمذی شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے. انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے، اس امر کا جو اسے نفع نہ دے. کام کیوں کر رہا ہوں میں؟ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی کیا بھلائی ہے؟ میں یہاں کیوں گیا؟ میں یہاں کیوں بولا؟ میں نے اسے کیوں دیکھا؟ اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم اپنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنائیں گے، زندگی بڑی پرفیکٹ گزرے گی. اور زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہے. زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے. کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے، کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے اور کل بروز قیامت
زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت بن جائے۔ کہاں بسر ہو رہا ہے زہ مقدر، زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں میں ہی صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائے۔ کاش میں بھی زندگی کو خیر اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ امیر اہل سنت اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے۔ یہ زندگی گزارنے کے ہمیں ٹپس دیتے۔ ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں، اور واقعی کہ زندگی کو اور بہتر پر لطف بنانا ہے، خوشباش رہنا ہے، پرسکون رہنا ہے، نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے، تو مدنی مذاکرے کا ناغہ نہ کریں۔ ہفتے کو اپنے شیڈول میں لکھ لیں کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، معاورتاً عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے، یہ میرا کمٹمنٹ ہے، میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے۔ ایسا ٹپس ملتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ترغیب دلائی، ذہن بنایا کہ بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ چاہیں تو روزانہ ایک منزل تلاوت کریں۔ الحمدللہ کئی حفاظ کرام ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے مرشد کے فرمان پر لبیک کہا، تلاوت شروع کر دی۔ ورنہ یہاں تک فرمایا کہ جو ناظرہ خان جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ ایسی شیڈول بنائے، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھ لے۔ اب جب سمجھایا تو وہ افراد جو مہینوں ہو جاتے تھے قرآن نہیں کھولتے تھے، ماشاءاللہ قرآن کھولنے کی سعادت، پڑھنے کی سعادت مل گئی۔ یہ تسبیحات پڑھنے کا جیسے میں نے کہا، وہ تسبیحات پڑھنا شروع کیا، ذکر و اذکار کرنا شروع کیا۔ تو یہ نیکیوں سے اپنی زندگی کے اعمال نامے کو سجائیں گے نا، اس کی برکت ملے گی۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام، یہ ڈیز تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، تمہاری لائف کے پیپرز ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ ان پیپرز پہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ اگر اچھا ہوگا تو آپ کے پیپرز اچھے ہو جائیں گے نا، تو اپنے اچھے اعمال سے اس کو زینت بخشو، ڈیکوریٹ کریں اس سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرے نیک اعمال میں اضافے سے خالی نہ ہو۔ یہ ہر دن اپنی زندگی میں اضافہ کرتے ہیں کہ اس دن اگر 500 نیکیاں کی تو اب 512 کرنی ہے، اب 526 کرنی ہے۔ کیلکولیٹڈ زندگی گزرتی تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا؟ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کل دوسرا کام ہے۔ تو ہماری نیکیوں کے کام رہ جاتے ہیں، ہم اپنی کیلکولیشن کریں۔ بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی بڑی وہ ایک چٹکلا کسی نے بھیجا سوشل میڈیا پر، ہمارے باب المدینہ میں پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں موبائل سروس بند تھی۔ گھر میں بھی اگر ہوتے ہیں تو گھر والوں کے پاس نہیں ہوتے۔ کسی نے چوٹ لگانے کے لیے کہا کہ پہلے تو بچوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا نا کہ بھائی ذرا دیکھو وہ اسلم کہاں ہے، دیکھو بھائی وقار کہاں ہے، وقار کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ تو کہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھر کا جو وائی فائی ہے نا وہ بند کر دیں، یہ کونے کھانچوں سے سارے نکل آئیں گے۔ کیوں نیٹ بند ہو گیا؟ نیٹ بند ہو گیا، دیکھنا کیا ہو گیا؟ تو کہا نیٹ بند کر دو، یہ سارے نکل آئیں گے کونے کھانچوں سے۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم ایسے فضولیات لغویات میں پڑے کہ جس سے ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اپنی زندگی کو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچانے کے لیے یہ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، انمول ہیرے۔ رسالے میں اور بھی بہت ساری باتیں، تو اس رسالے کو پڑھیں، اس کو عام کریں تاکہ وقت کی اہمیت، اس کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہو اور ہم زندگی نیکیوں بھری گزاریں، برکتوں والی گزاریں، تاکہ اچھی اور نیکیوں بھری زندگی یہ اچھی موت دلاتی ہے۔ اچھی موت اچھی قبر میں لے جائے گی۔
قبر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی اور بالآخر جنت ٹھکانہ ہوگا. انشاءاللہ جنت بھی آقا کے قدموں میں نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رسالے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بڑی کم قیمت میں یہ پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کو زیادہ تعداد میں لیجئے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رسالے عام کیجئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ